بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب کے بارے میں متعدد احادیث آئی ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی شعبان کی درمیانی یعنی 15ویں شب کو خاص توجہ فرماتا ہے، اور مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ مغفرت کے طلبگار اپنے سب بندوں کو بخش دیتا ہے۔ نمبر 2، جب شعبان کی درمیانی شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی جانب خصوصی توجہ فرماتا ہے، پھر مغفرت کے طلبگار مومن کو بخش دیتا ہے اور سرکشی میں مبتلا کافروں کو مہلت دیتا ہے، اور کینہ رکھنے والوں کو ان کے کینے کے سبب چھوڑ دیتا ہے تا وقت کہ وہ کینہ چھوڑ دیں، یعنی اپنے دلوں کو کینے سے پاک کر دیں۔ مجرم کو ڈھیل دینا بھی ایک طرح کی سزا ہے، تاکہ وہ سرکشی میں انتہا کو پہنچ کر شدید ترین عذاب کا سزاوار قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم تو ان کو صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ ان کے گناہ بڑھتے چلے جائیں، اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے متعدد روایات میں فرمایا، اس عظیم رات کو قتل ناحق کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، سود خور، عادی شرابی، عادی زناکار، قطع رحمی کرنے والا اور چغل خور کی بخشش نہیں ہوگی۔ یعنی ان کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے شریعت میں بیان کی ہوئی قبولیت توبہ کی شرائط پوری کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور معافی کے حقدار نہیں بن سکتے۔ نمبر 3، جب شعبان کی درمیانی شب آئے تو رات کو نوافل پڑھو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات کو غروب آفتاب ہی سے آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور ارشاد فرماتا ہے، کیا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی رزق کی کشادگی کا طلبگار کہ میں اسے رزق واسع عطا کروں؟ ہے کوئی مبتلا مصیبت کہ میں اس کی مصیبت کا درمان کروں؟ الغرض بندوں کی تمام حاجات کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیضان رحمت طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ نمبر 4، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، شعبان کی درمیانی شب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بستر سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ آگے چل کر فرماتی ہیں، میں نے گمان کیا کہ آپ کسی زوجہ مطہرہ کے پاس گئے ہیں۔ میں گھر میں آپ کو تلاش کرنے لگی تو میرے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں پر پڑے۔ آپ حالت سجدہ میں تھے۔ مجھے یاد ہے آپ فرما رہے تھے، اے اللہ، میرے جسم و جان تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں۔ میرا دل تجھ پر ایمان لایا، میں تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ تعلیم امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، سو تو مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ میں تیری سزا سے بچ کر تیرے عفو و کرم کی پناہ میں، تیرے غضب سے بچ کر تیری رحمت کی پناہ میں، تیری ناراضگی سے بچ کر تیری رضا کی پناہ میں، اور تیری گرفت سے بچنے کے لیے تیری ہی پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ، میں تیری حمد و ثنا کا حق ادا نہیں کر سکا۔ تیری کامل ثنا وہی ہے جو تو نے خود اپنی ذات کی فرمائی۔ آگے چل کر فرمایا، اے عائشہ، تمہیں معلوم ہے آج کی رات میں کیا کیا برکتیں ہیں؟ انہوں نے عرض کی، حضور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات کو آنے والے سال کے دوران بنی آدم کے ہر پیدا ہونے والے بچے اور ہر وفات پانے والے شخص کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات کو بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور ان میں ان کا رزق نازل ہوتا ہے۔ اس طویل حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور کس قدر عجز و نیاز فرماتے تھے۔ آپ کے دل پر
اللہ تعالیٰ کی جلالت کا کتنا غلبہ تھا، آپ کس قدر انہماک سے عبادت کرتے تھے، اور اتنی کثرت عبادت کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو تعلیم دینا چاہتے تھے کہ اللہ کا بندہ کثرت عبادت سے چاہے انتہائی بلندی پر پہنچ جائے، لیکن اسے اپنی عبادت اور تقوی پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ بندہ عبادت کر کے اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتا، یہ تو بندگی کا فریضہ ہے۔ ان عبادات کو شرف قبولیت عطا کرنا اور انعامات سے نوازنا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر موقوف ہے، یعنی یہ بندے کا اللہ پر حق نہیں ہے۔ جو لوگ فرط عقیدت میں شان الوہیت اور مقام نبوت کا تقابل کرتے ہیں، انہیں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تواضع اور عجز و انکسار سے لبریز ان مبارک کلمات کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ سب کچھ تعلیم امت کے لیے ہے۔ مسلمانوں میں شعبان کی 15ویں شب کو اپنے مرحومین کی قبور پر جانے کی روایت ہے۔ یہ اچھی بات ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ابتداء اسلام میں تمہیں قبرستان جانے سے روکا تھا، سو اب تم جایا کرو، کیونکہ اس سے دنیا کی ناپائیداری کا احساس ہوتا ہے اور آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی یاد شریعت کا مطلوب ہے۔ پس جب قبرستان جائیں تو آخرت کا تصور ذہنوں میں تازہ کریں۔ یہ کہ اہل قبور بھی کبھی بڑی شان و شوکت والے تھے، حسین و جمیل مکانات میں رہتے تھے، پرتعیش زندگی گزارتے تھے، اب چند فٹ کے گڑھے میں لیٹے ہوئے ہیں۔ دنیا کی ساری عشرتیں اور قرابت کے رشتے اسی دنیا میں رہ گئے۔ بعض لوگ زائرین کی سہولت کے لیے قبرستان کی صفائی کرتے ہیں، یہ بھی اچھی روایت ہے، کیونکہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کے ہٹا دینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کا ایک حصہ قرار دیا ہے، اور اگر کوئی اسپرے بھی کر سکے تو اس کی وجہ سے حشرات الارض اور موذی جانوروں سے لوگ محفوظ رہیں گے۔ بعض لوگ زائرین کی سہولت کے لیے قبرستان میں روشنی کا انتظام کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کا شب برات کے معمولات میں سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے کہ اسے محض اس رات کے لیے خاص سنت یا عبادت سمجھ کر کیا جائے۔ یہ انتظام مستقل اور ضرورت کی حد تک ہونا چاہیے، اس میں افراد درست نہیں ہے۔ اہل قبور کو جو نور کام آتا ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ کا نور ہے، اور اہل قبور کو ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ شبی برات کے موقع پر بعض بچے آتشی کھلونوں سے کھیلتے ہیں، یہ ناجائز ہے اور کم از کم مکروہ تحریمی ہے۔ ملکی قانون کی روح سے بھی آتشی کھلونے بنانا، انہیں ذخیرہ کرنا اور بیچنا منع ہے، اور مفاد عامہ کے قوانین کی پابندی شرعاً بھی مستحسن اور بعض صورتوں میں ضروری ہے۔ ایصال ثواب کے لیے غریبوں کو کھانا کھلانا اچھی بات ہے، لیکن شب برات کے حوالے سے حلوہ پکانا اور بانٹنا ہمارے خطے کا ایک رواج ہے، یہ شریعت میں نہ منع ہے اور نہ لازم ہے۔ نوافل، تلاوت قرآن کریم، اذکار و تسبیحات، ورود و درود میں سے ہے، جس کی بھی توفیق و سعادت نصیب ہو، قابل تحسین ہے۔ ان مبارک راتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کی ارزانی ہو تو ماضی کی قضا نمازیں پڑھنی چاہیے۔ علامہ نظام الدین لکھتے ہیں، سنن مؤکدہ کے سوا دیگر نوافل پڑھنے سے قضا نمازیں ادا کرنے میں مشغول رہنا اولا اور اہم ہے۔ امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شیطان کا بڑا دھوکہ ہے کہ آدمی کو نیکی کے پردے میں ہلاک کرتا ہے۔ نادان سمجھتا ہے نیک کام کر رہا ہوں، اور نہ جانا کہ نفل بے فرض سراسر فریب ہے۔ اس کے قبول کی امید تو مفقود اور اس کے ترک کا عذاب گردن پر موجود۔ اے عزیز، فرض خاص سلطانی قرض ہے اور نفل گویا تحفہ و نذرانہ۔ قرض نہ دیجیے اور بالائی بیکار تحفے بھیجیے، وہ قابل قبول ہوں گے، خصوصاً اس شہنشاہ غنی کی بارگاہ میں تو جو تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر فرض چھوڑ کر سنت و نفل میں مشغول ہوگا
تو یہ قبول نہ ہوں گے اور خوار کیا جائے گا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، لازم اور ضروری چیز کا ترک اور جو ضروری نہیں اس کا اہتمام عقل و دانش کی روح سے غیر مفید ہے، کیونکہ عاقل کے نزدیک نفع کے حصول سے ضرر کا دور کرنا اہم ہے۔ دین میں ترجیحات اور احکام شریعت کی درجہ بندی کو بعض اوقات لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں اور ایک طرح سے عملی تضاد کی صورت بن جاتی ہے۔ فرائض شرعی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہر مسلمان سے مطلوب ہیں، یہ شریعت کا لازمی مطالبہ ہے۔ نفلی عبادات شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہیں اور قرآن و حدیث میں ان کے بے شمار فضائل بھی آئے ہیں، لیکن نہ نفلی عبادات میں رغبت فرائض کے ترک کا سبب بننا چاہیے اور نہ انہیں فرائض کا متبادل سمجھنا چاہیے، البتہ انہیں فرائض کا تکملہ اور تتمہ سمجھنا چاہیے۔ بعض مساجد میں لوگ باجماعت صلاۃ التسبیح کے نوافل پڑھتے ہیں۔ فقہائے کرام نے ان کے لیے تداعی کو مکروہ تنزیہی یعنی خلاف اولا قرار دیا ہے، اور بعض نے فرمایا کہ جو لوگ پڑھ رہے ہوں ان کو منع نہ کیا جائے۔ امام احمد رضا قادری لکھتے ہیں، تراویح کے سوا دیگر نوافل میں امام کے سوا 3 آدمیوں کی تو اجازت ہے ہی، 4 کی نسبت کتب فقہ میں کراہت لکھتے ہیں، یعنی مکروہ تنزیہی، جس کا حاصل خلاف اولا ہے، نہ کہ گناہ و حرام، جیسا کہ اس کی تفصیل فتاوی میں دی ہے، مگر مسئلہ مختلف بھی ہے۔ بہت اکابر دین سے نوافل کی جماعت کی تداعی ثابت ہے اور عوام فعل خیر سے منع نہ کیے جائیں۔ علماء امت و حکماء ملت نے اس کی ممانعت سے منع فرمایا ہے۔ در مختار میں البحر الرائق کے حوالے سے لکھا ہے، عوام کو تکبیرات اور نوافل سے کبھی بھی منع نہ کیا جائے، کیونکہ پہلے ہی نیکیوں میں ان کی رغبت کم ہوتی ہے۔ حدیقہ ندیہ میں ہے، صلاۃ الرغائب کا جماعت کے ساتھ ادا کرنا اور لیلۃ القدر کے موقع پر نماز وغیرہ بھی اسی قبیل سے ہیں۔ اگرچہ علماء نے ان کی جماعت کے بارے میں کراہت کی تصریح کی ہے، مگر عوام میں یہ فتویٰ نہ دیا جائے تاکہ نیکیوں میں ان کی رغبت کم نہ ہو۔ علماء نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہے اور متاخرین میں سے بعض نے اس کے جواز پر بھی لکھا ہے۔ عوام کو نماز کی طرف راغب رکھنا انہیں نفرت دلانے سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔